अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूँ मारिया जदून। नाजरीन, कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास आज काफ़ी देर के लिए जो है वो जारी रहा, जिसकी सदारत स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने की है। और इस मौके पर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के अलावा सबको पार्लियामेंट हाउस से वापस भी भिजवा दिया गया था। इस इजलास में अरकान कौमी असम्बली और इसके साथ साथ वज़रा और मुशीरान और उनके अलावा आर्मी चीफ और DGISI भी ख़ुसूसी तौर पर शरीक हुए हैं। ज़राए के मुताबिक ये कहना है कि इस इजलास में अस्करी हुक्काम मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई। इसके हवाले से आज डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ज़राए के मुताबिक खबरें भी सामने आ रही कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये कहा है कि अवाम ताकत का महवर है। आइन कहता है कि इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों के जरिए जो है वो इस्तेमाल होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इजलास में जब ये चल रहा था उसमें कहा कि आइन पाकिस्तान में पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है और अवाम अपने राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी अहम स्टेटमेंट सामने है, इस पर भी बात करेंगे। और आज पूरा दिन इन कैमरा इजलास में क्या होता रहा और क्या क्या अपडेट्स आती रही वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, एक तरफ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जंग चल रही है, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में जो आम इंतखाबात होने हैं उसके लिए फंड्स की अदम अदायगी पर इन चैम्बर समात के मौके पर जजेस ने फंड्स जारी ना करने पर इजहार बरहमी का इजहार भी किया है और ये कहा है कि अदालती हुक्म को जो है वो माना जाए। उसके साथ साथ अदालत ने कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का भी हुक्म जो है वो दिया है। इस हवाले से आज जो डेवलपमेंट होती रही इस पर मुख्तलिफ जो इस वक्त हमारी रहनुमा है उनका स्टेटमेंट जो है वो आते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो फवाद चौधरी साहब ने काफ़ी अहम स्टेटमेंट दिया है। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा तहलील करने के लिए जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। इसी हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि निगरान वजीर आला पंजाब 23 अप्रैल को कोई चेक भी साइन नहीं कर सकेंगे। इससे फवाद चौधरी साहब की क्या मुराद थी, इस पर प्रोग्राम में बात करें। कमर जमान कायरा साहब ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त प्रोसीजरल बिल है उसके हवाले से पार्लियामेंट सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इससे अवाम में तासुर जो है वो ख़राब हो जाएगा पार्लियामेंट को लेकर और पार्लियामेंट के जो लोग बैठे हैं उनको लेकर। इसके साथ साथ एक तरफ जहां पर ये जंग जारी है वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI से मुज़ाकरात के हवाले से माहौल को साजगार बनाने के लिए एक पैनल का ऐलान किया है। इसके हवाले से बात करेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन जमातों के साथ साथ इस वक्त जो तमाम सूरत हाल चल रही है उस तमाम को ऑन बोर्ड लेने के लिए एक पैनल जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शुरू किए जाएंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस पैनल का कौन कौन हिस्सा है ये भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा और चेयरमैन क़ायमा कमेटी कैसर अहमद शेख साहब। इससे पहले मैं कैसर साहब पे आऊँ, अनवर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो आज ये बताइएगा आज पूरा दिन क्या डेवलपमेंट्स रही हैं, इसके साथ साथ जो कौमी असम्बली की सलामती कमेटी का जो इन कैमरा इजलास रहा उसमें क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं और किन किन अहम टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बातचीत हुई है। बहुत शुक्रिया मारिया। आज कौमी असम्बली की जो इन कैमरा कौमी सलामती कमेटी का इजलास था उसमें आर्मी चीफ DGISI और जो मुतलका हुकाम थे उन्होंने शिरकत की और आर्मी चीफ ने बड़े खुलकर वहाँ पर बातें की और सिक्योरिटी से मुतालिक उन्होंने अब तक की जो पॉलिसी थी उसके बारे में भी जो अरकान थे उनको आगाह किया और उन्हें बताया कि किस तरह नबर्द आजमा है पाक फ़ौज और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, और ये पॉलिसियों का तसलसल है जो चलता आ रहा है और इसमें कोई पॉलिसी कोई भी पॉलिसी नहीं है इसमें। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरह वो जो 4-5 रोज़ कबल एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया था, गुलजार इमाम की बात कर रहा हूँ, उससे जो उन्हें डीब्रीफिंग उनकी की गई, उनसे जो चीज़ें उनको मिली हैं वो लीड्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उनके बारे में बताया गया और दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों बढ़े हैं उस पर भी सैर असल गुफ्तगू की गई। क्वेश्चन आंसर का सेशन भी हुआ, सवालात भी हुए आर्मी चीफ साहब से और DGISI से, बाकी जो हुकाम है उनसे सवालात किए गए। पार्लियामेंट का जो इन कैमरा सेशन था कौमी सलामती का बड़ा खुशगवार माहौल में हुआ और मुल्क की डेफिनेटली जो सियासी सूरत थी उस पर भी बात की और मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने बड़ी वाइज गुफ्तगू की और उन्होंने बड़ी मौसर बात भी की कि पार्लियामेंट का जी हाँ उससे कोई ये तासुर नहीं जाता कि उन्होंने कोई बाइस्ड है, उन्होंने बिल्कुल बैलेंस बात जी तो आइन और कानून के मुताबिक जो उन्हें गुफ्तगू करनी चाहिए थी मैं समझता हूँ उन्होंने वही की और वाकई ये बात दुरुस्त है, कोई नई बात नहीं
کہ جو عوام سرچشمہ ہیں اور جمہوریت اور پارلیمنٹ کو ہی مضبوط کرنا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے یہی بات کی اور بنتی بھی یہی تھی۔ اور خیر اتنے بڑے ہاؤس میں یہ بات نہیں ہوئی کہ اداروں کے درمیان کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، لیکن پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، ملک کی جو پالیسیز ہیں انہیں بہتر کرنے کے حوالے سے، معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ سیکیورٹی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے گفتگو کی گئی۔ اور اس حوالے سے جو ISPR ان کا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا کہ آرمی چیف نے یہ گفتگو کی، اور یہ گفتگو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سپہ سالار کو یہی کرنی چاہیے تھی۔ اس سے کوئی یہ تاثر نہیں جاتا کہ وہ کسی کے ساتھ ہیں یا کسی کے خلاف ہیں، اس سے تاثر یہ ضرور جاتا ہے کہ وہ ملک میں جو سٹیٹمنٹ ہے ان کا کہ آئین پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کا مظہر ہے، ابھی دونوں اوبیسلی سپریم ادارے ہیں، ایک آئین بناتی ہے، اس پہ امپلیمنٹ کرواتی ہے، تو یہ کافی اہم سٹیٹمنٹ تھا جو آرمی چیف صاحب نے دیا۔ اب اس کے اوپر اوبیسلی جو ہمارے سیاستدان ہیں، کیا ان کو اب سوچنا سمجھنا چاہیے کہ یار ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ دی جائے تو ہمیں کیسے ایکٹ کرنا ہے؟ اب دیکھیے آئین پاکستان تو بن چکا، 1973 کی بات ہے۔ اب آئین میں جو لیجسلیشن کا حق ہے وہ پارلیمنٹ کو ہے۔ پارلیمنٹ قانون میں ترمیم کر سکتی ہے، قانون سازی کر سکتی ہے، قانون کی تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ اس تشریح میں آپ کسی ادارے کی ڈومین میں جائیں گے، اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے تو انارکی پیدا ہوگی، اور یہی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو اگر دیکھا جائے، اس میں اگر کوئی بھی ادارہ اس کی ڈومین میں جائے گا تو ڈیفینیٹلی پارلیمنٹیرینز اس پر ضرور بات کریں گے، اور یہ ان کا استحقاق ہے، کیونکہ انہیں عوام الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، وہ سلیکشن ان کی کوئی سلیکشن نہیں ہوتی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب وہ لوگ حلقوں میں جاتے ہیں کس طرح انہیں لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں، ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ ہی سرچشمہ ہے، اور پارلیمنٹ میں ہی لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون سازی کا مظہر ہے، لیکن اس کی تشریح کرنا ان کا کام ہے۔ آج بڑی حیرت والی بات ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے اختیارات کو چیلنج کریں گے یا اس میں آپ انٹروین کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ بالا دست ادارہ ہے تو وہ ضرور اس پر آواز بلند کرے گا۔ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ انہوں نے ایک قرارداد بھی منظور کی۔ اب یہ لڑائی بالکل سامنے نظر آتی ہے، آپ کسی کامن مین سے پوچھیے گا، وہ بتائے گا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اندر گھس کر ان کے اختیارات میں تجاوز کر رہی ہے، مداخلت کر رہی ہے۔ تو کیا یہ درست روش ہے؟ اس طرح اگر ہوگا تو ریاست کمزور ہوگی۔ دیکھیے حکومت اب اگر شہباز شریف کی ہے، کل عمران خان کی تھی، حکومتیں آنی جانی ہوتی ہیں، آپ نے ریاست کو مضبوط کرنا ہے، اور ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے آئین پاکستان نے جو اختیارات پارلیمنٹ کو دیے ہیں انہیں ایکسرسائز کرنے چاہیے، جو اختیارات آپ کے دیگر اداروں کو ہیں انہیں اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے۔ اگر تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مضبوط ہوگی۔ ادروائز ہم نے یہ سچویشن پہلے نہیں دیکھی کہ آپ دیکھیے کہ ججز پر یہ الزامات لگنے کہ یہ نون کے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ PTI کے ہیں، اور یہ حالات سنگینی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان کی ذمہ دار صرف سیاستدان نہیں باقی ادارے بھی ہوں گے، کیونکہ جہاں یہ تقسیم پیدا ہو چکی ہے، اور ایسی تقسیم سے میں بارہا یہ دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ریاست کمزور ہوتی ہے، اور اگر ریاست کمزور ہوگی تو پھر آپ خدا نہ خواستہ ملک کو نقصان پہنچے گا، اور ملک کو نقصان، جو ریاست کو نقصان پہنچنا ہے اس کے ذمہ داران کے خلاف تو کارروائی ڈیفینیٹلی ہوگی۔ لیکن حالات کے ساتھ ساتھ دیکھیں معاشی طور پر ہم کتنے چلے آ رہے ہیں، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ جمہوری اداروں کو بھی بالکل تباہی کے دہانے پر لے کے جا چکے ہیں۔ ایک ادارہ بچا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان، جسے کہا کرتے تھے کہ یہ انصاف فراہم کرے گا، لیکن ان کے اندر کی تقسیم نے ان پر بھی سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال اس پر انور راضی صاحب، اب سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق جو قانون پر عمل درآمد ہے وہ روک دیا، اس حوالے سے درخواستیں بھی موصول ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ جو پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل ہے اس کے خلاف درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ اس پہ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم یونین کے رہنما قیصر احمد شیخ صاحب، چیئرمین قائمہ کمیٹی فائنانس بھی ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا۔ سر کہیے کہ آج کافی اہم اجلاس جاری رہا، کافی طویل یہ اجلاس رہا، اس میں آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے، DGI صاحب بھی موجود تھے، کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے تو بات ہوئی ہی ہوئی ہے اس وقت جو پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن کیا کوئی اس وقت جو پاکستان کے اندر سچویشن چل رہی ہے، خاص کر پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے، پھر جو پارلیمنٹ کے اندر ایک نیا بل پاس ہونے کی تیاری ہو رہی ہے، اس حوالے سے کافی جو ہے وہ ہلچل بھی چل رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی کامنٹ آیا اس پر؟ آج ان کیمرہ میٹنگ تھی، بڑے اچھے اظہار ہوا ہے، آئین کے مطابق باتیں ہوئی ہیں کہ تمام اداروں کو، جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے کہ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے، تبھی ملک میں جمہوریت پنپ سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور میں آرمی کی طرف سے بھی یہی اظہار کیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں پارلیمنٹ کی طرف سے بھی جو بات چیت جو لیڈرز نے کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ہم آئین اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں، اور تمام اداروں کو اسی طریقے سے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ملک کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر صورتحال پہ ڈسکشن ہوئی کافی،
اس پہ جو آج کل مخدوش ہے. پھر یہ ہماری جو معیشت کی پوزیشن ہے دیگر گوں ہے, تو یہ تمام, اور یہ پھر آئینی بحران چل رہا ہے, تو ان کے اوپر کافی تفصیل سے بات چیت ہوئی اور میں سمجھتا ہوں سیٹسفیکٹری ہوئی. ایک دوسرے پہ کانفیڈنس ہوا نا کہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو رہے ہیں, اور ہر ادارہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ڈیولپ کرے. جو کچھ ہم بڑے تنزل پہ ہم پہنچ گئے ہیں, اور یہ بات بھی ہے کہ اب ہم جو ہے نا یہاں سے ہمیں آگے اٹھنا ہے. ہماری قوم میں بڑی ریزیلینس ہے اور لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم. کیسے صاحب یہ فرمائیے گا کہ سیکیورٹی کی صورتحال پر تو ڈیفینیٹلی ان کیمرہ سیشن میں بات ہوئی ہوگی, اور اتنے بڑے ہاؤس میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ سے متعلق کوئی بات کی ہو. آپ لوگوں نے کوئی بات کی اس طرح کے حوالے سے, کوئی کوشچن ہوا؟ نہیں, سپریم کورٹ پہ ان پرٹیکولر کوئی بات نہیں ہوئی. اوور آل ملک کی جو صورتحال ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی, مین تو وہی معاملات تھے نا کہ اس پہ کیا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کس طرح بہتر کیا جائے, اور جو پچھلی پالیسیز تھی اور جو اب پالیسیز ہو رہی ہیں ان کو ریویو کیا گیا کہ کیا بہتری ہے, کیا ہونا چاہیے تھا, کیا غلطیاں رہ گئی, یہ ساری چیزیں. دہشت گردی کی یہ لہر جو آئی ہے, اس کی وجہ کیا ریزن انہوں نے بیان کیا سیکیورٹی حکام نے؟ اس کی وجہ مین تو دیکھیں نا یہی ہے کہ جو دوبارہ ان کو سیٹلمنٹ ہوئی ہے نا, ان کے لوگوں کو جو ہم آپس میں گفتگو شنید ہوئی, تو اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ شاید ہم جو ہے نا اس طرح کی دوبارہ ان کو دوبارہ ان علاقوں میں آنے کی جو اجازت دینا ہے وہ کوئی ایڈوائزیبل نہیں تھا. کس کو ذمہ دار قرار دیا گیا؟ شہباز شریف صاحب نے کوئی ماضی کسی کو ذمہ دار نہیں, کسی کو بھی قرار دیا گیا. مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پچھلی حکومت میں ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے, لیکن پرٹیکولرلی کوئی حکومتوں کا ذکر اس میں نہیں ہوا. جیسے میں نے کہا نا کہ ان کیمروں کو الزام تراشی مقصد تو تھا کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کیا مل جل کے کس طرح اور ایک دوسرے پہ کانفیڈنس کیا جائے اور جو بے اعتباری ہے وہ ختم کی جائے. انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق. سر, آئین اور قانون کے مطابق جہاں پر بات ہوئی تو کیا یہ بات نہیں ہوئی کہ آئین اور قانون کے مطابق نوے روز میں انتخابات بھی ہونے چاہیے؟ انتخابات کی بات اس میں آج کے ڈسکشن میں کچھ نہیں. چلیے یہ بتائیے, آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے 21 ارب کیوں نہیں دی ہے, کیوں ریجیکٹ کیا؟ نہیں, ہمارا کوئی ریزن تھا؟ بڑا اچھا سوال آپ نے ریزن تھا کوئی؟ جی بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں میں نے وہاں پہ ہم سب نے ڈسکس کیا, تفصیل سے ڈسکس کیا, اور ہم نے پوچھا کہ اس سے پہلے کبھی بھی جو منی بل ہے وہ کبھی آیا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں؟ یہ کیا وجہ کہ پہلی بار ہم بجٹ تو آتے رہتے, ہر سال آتا ہے بجٹ کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی منی بل کی. یا تو ہمیں آئندہ بھی یقین دہانی کروائے نا کہ آئندہ ہمیشہ آپ منی بل جو ہے لائیں گے. ہم تو چاہ رہے ہیں, بار بار کہتے ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کا پہلے بھی گلا نا کہ آپ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. بالکل گلا ہے کہ ہم نے پوچھتا نہیں ہے. اور آج جو یہ معاملہ تھا, اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو سفارشات ہوتی ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہی ہے. بالکل نہیں ہوتا عمل. میں بالکل کھل کے کہتا ہوں, کیا ہوتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں رہے گی. یہاں پہ فائنانس منسٹر 1 سال سے آتے نہیں ہیں, ہم نے اوور سائٹ کرنی ہے. اور اب میں اکثر یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے نا, نیشنل بینک ہے 15 مہینے سے صدر نیشنل بینک کا اپوائنٹ نہیں ہوا. ایگریکلچر بینک ڈیولپمنٹ بینک ہے 1 سال ہو گیا اس کا صدر رہی ہے. کیسے صاحب یہ بتائیے, یہ معاشی صورتحال تو اپنی جگہ پر. دیکھیے ابھی عدالتی اصلاحاتی بل آپ کا جو مشترکہ اجلاس میں اپروو ہوا ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے, سپریم کورٹ نے اس پر عمل درآمد روک دیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے اقدامات سے مزید حالات خراب ہوں گے, آپ کے درمیان پارلیمنٹ کے اور سپریم کورٹ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھے گی؟ اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیں نا, بڑھ بھی گئی اور ذکر بھی اس کا کیا گیا. ایک بل جو ہے ابھی ہم نے پاس کر کے بھیجا, قومی اسمبلی نے بھی اور پھر سینیٹ نے بھی پاس کر کے بھیجا, اور پھر وہ صدر صاحب نے اس کو واپس کر دیا. اب دوبارہ ہم نے جوائنٹ سیشن میں پاس کیا. اب ابھی وہ 10 دن بھی نہیں ہوئے, تو اس سے پہلے پری ایمپٹ کر کے اس کو سپریم کورٹ کا یہ کہہ دینا, یہ ان یوزل بات ہے. یہ ہمیں سب نے محسوس کیا کہ اس سے قومی اسمبلی کی جو پارلیمنٹ کا توقیر ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی گورنمنٹ بڑا اچھا پلے کر رہی ہے. ماضی میں تو حکومتیں جو تھی وہ اریٹیٹ ہو جایا کرتی تھی یا جذبات میں فیصلے کر لیتے. آج پھر 26 کو اجلاس تھا, فوراً پرائم منسٹر نے آج ہنگامی اجلاس قومی اسمبلی کا طلب کر لیا. اس میں بھی پھر انہوں نے کوئی بات کی, کوئی اراکین نے اظہار خیال کیا؟ جی دیکھیے, آج اراکین نے یہ اظہار خیال بالکل کیا کہ یہ کوئی اچھا محسوس نہیں کیا گیا کہ ابھی تو بل گیا بھی نہیں, صدر صاحب کے پاس دوبارہ گیا ہے, ابھی اس کا 10 دن قانون نہیں بنا, اس کو سائن نہیں ہوا. تو اس سے پہلے یہ جو ہے سپریم کورٹ کا اس کو
उस पर एक्शन लेना कोई ये अच्छा अमल नहीं महसूस उनके पास किया दो गया। दरख्वास्तें मौसूल और ऐसा नहीं होना चाहिए। जमात क्या सोचती है आपकी, नून इस बारे से क्या सोचती है कि लीगल बैटल लड़ेंगे सियासी तौर पर हम तो इसको? लीगल हम देखें ना, हम कोई कभी किसी वैसे देखें कानूनी तौर पे जो भी सूरत हाल है वो तो सबके सामने है। तो कैसर वो हो रहा साहब दें अपना इलेक्शन कमीशन को फंड दें, इलेक्शन करवाएं, मुमकिन है ऐसा? या क्या रीज़न क्या है, ये वजह हो सकती है या देखिए सिक्योरिटी की बहुत वजह बड़ा या रीज़न क्या? है। मैं आपको बताऊं ना जी, सिर्फ इलेक्शन कराना कोई पर्पज़ नहीं है। इलेक्शन जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए ना, अगर उससे पहले हम आपस में सेटलमेंट नहीं हुई तो झगड़ा बढ़ा और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। ठीक है। देखिए 1970 में इलेक्शन हो गया, पाकिस्तान 2 लाख हो गया क्योंकि अवामी लीग और पीपल पार्टी में झगड़ा था। फिर 77 में आपने देखा कि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के रिजल्ट फिर नहीं माने गए और फिर एक बड़े लीडर को जुडिशल मर्डर हो गया और फिर मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद 10 इलेक्शन हो चुके हैं जी 10 इलेक्शन में किसी एक इलेक्शन को बताइए आप कोई मानता है? तो सबसे पहले तो मैं एक लाया हूँ, इलेक्शन ज़रूर होने हैं, इलेक्शन में कोई दो राय नहीं आइन है। का अब अगर अलग अलग आइन कहता है इलेक्शन में तो कोई वैसे भी जरूरी मना नहीं नहीं कर रहा। मैंने खुद 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 7वें की तैयारी कर रहा हूँ। हम इलेक्शन को वेलकम करते हैं, लेकिन बात ये कि इलेक्शन के बाद मुल्क की बेहतरी का रिजल्ट भी तो निकलना चाहिए ना। डेफिनेटली हम ये बात अक्सर करते हैं कि अगर पीडीएम की जमातें हारेंगी वो रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इमरान खान हारेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सोल्यूशन है क्या मुल्क में इस वक्त इंतखाबात? अगर तो सोल्यूशन है तो फिर आप लोग रिटर्न लिख तो के इससे दीजिए। बेहतर यही है ना कि कोई बैठ के आपस में, पॉलिटिशियन का ये काम है, ये कोर्ट्स का पॉलिटिशियन क्यों नहीं बैठते मुझे बताएं? आप नहीं बैठते तो हालात अदालत यही हमारी नाकामी है ना जी। शेख साहब जिसमें बात करना चाहती वो ये कि शायद खान अवैस साहब ने भी कहा कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता हमारे पास ऐसे मुज़ाकरात है। इसके साथ साथ आप पैनल भी बन रहे हैं, उसके हवाले से भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो इसमें आप क्या एजेंडा लेकर जाएंगे? क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते हैं अगर इंतखाबात करवाएंगे तो मैं मुज़ाकरात के लिए बैठूंगा, अदरवाइज मैं नहीं बैठूंगा। तो फिर किस तरह से मनाया जाएगा? देखिए ये उनके अपने मफाद में है, वो ज़रूर बैठेंगे। बैठने से मुराद तो ये है कि अगर कोई कंडीशनैलिटी करके, कंडीशन करके तो कभी नहीं बैठा जाता ना। मुज़ाकरात में तो जब किसी टेबल पे बैठा जाता है तो पहले कोई कंडीशन नहीं रखी जाती। अगर कंडीशन रख के कोई कहेंगे या वो कहेंगे मेरी टीम वाले आ जाएंगे तो इसका मतलब वो सिंसियर नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि ओपनली बिल्कुल हर मामले पे बैठें, सिर्फ एक इलेक्शन ही, और भी मामलात को हल जब तक नहीं होगा ना मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अल्टीमेटली आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना है, आज नहीं तो कल बिल्कुल आना आपको किसी न किसी ने आपको बिठाना जरूर है। अगर पॉलिटिशियन खुद बैठेंगे तो ज़्यादा तौक़ीर होगी, अदरवाइज कोई और इदारा आके इंटरवीन करेगा, बिठाएगा, फिर आपकी सुबकी होगी। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और वफाक पर हमला है। आप नहीं समझते इस तरह के जो बयानात हैं वो जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ हैं? तो क्या बैकडोर कोई राब्ते हैं आपकी जमात के? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पे हमें अवॉइड करना चाहिए इन बातों को। देखिए अपना अपना इदारा, हमें चाहिए यही कि मसले का हल की तरफ जाएं, बजाय कि उसको कोई इतना फ़र्क क्या है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये मसलन सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दी है वो 14 मई दी है शायद, और वैसे 8 अक्टूबर की डेट है इलेक्शन कमीशन ने। 4.5 महीने का तो कुल फ़र्क है। उसमें हम बैठ के कौन सा इतना कोई मतलब, हम सब मुल्क के लोग हैं, इलेक्शन हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। मकसद तो ये है कि उसका रिजल्ट अच्छा निकले, लोगों में बेहतरी आए, यानी हमारा मुल्क तरक्की करे। आज भी यही बातें हुई हैं, क्योंकि इन कैमरा मीटिंग में बात थी तो मैं, लेकिन यही बातें हुई कि मुल्क हमारे में बहुत पोटेंशियल है, रिजिलियंस है हम लोगों में। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेरे ज़हन में आ गया। क्या आप लोगों में से किसी ने ये पूछा कि अगर हालात खुदा न खास्ता ख़राबी की तरफ बढ़ते हैं तो फिर सूरत कहाँ जाएगी? ये सवाल सिक्योरिटी हुकाम से किया गया? नहीं, इसके अंदर कोई टॉपिक की डिस्कशन नहीं। जनरल उन्होंने अपनी यकीन दहानी करवाई कि हम आईन और कानून के मुताबिक करेंगे, और जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होगा, जो हमें जो आईनी तौर पर जो हमें हिदायत दी जाएगी हम अमल करेंगे। खतरे की कोई बात नहीं किसी किस्म की। मेरा इशारा मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मुझे कोई खतरा नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि अब हमें समझ आ गई है, सब इदारों को समझ आ गई है। और ये मैं जो ये मुश्किल आपको लग रही है चंद दिनों की, मैं समझता हूँ कि जल्द ही ये मसाइल का हल निकल आएगा। तो अभी ये जो मई में इंतखाबात होने हैं, आप करवा रहे हैं, हुकूमत ने डिसाइड किया या इस पे कोई अभी डिसीजन नहीं है, नहीं करवाने इंतखाबात? नहीं, हमारा तो प्ली है कि इलेक्शन ये नहीं हो सकते सिर्फ पंजाब में। नहीं, करवाने से मुराद ये कि फीजिबल नहीं है, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कर लेंगे तो फिर फेयर नहीं होंगे इलेक्शन। तो इस वक्त देखिए मैं आपको बताऊं मारिया, इस वक्त इलेक्शन अगर हो जाएंगे सिर्फ पंजाब में तो कौमी हुकूमत हमारी है,
پھر وہی اعتراض آئے گا کہ آپ نے انٹروین کیا، انہوں نے ماننے نہیں ہے رزلٹ. اور اگر کوئی دوسری حکومت آ جاتی ہے ان الیکشنوں کے رزلٹ میں اور پھر نیشنل الیکشن ہوں گے تو پھر وہی بات ہوگی کہ نہیں جی آپ نے انٹروین کر لیا. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک جو اپنی انٹرم حکومت ہے وہی الیکشن کرائے جو کہ آئین کے تحت ہے. یہ ہماری رائے ہے. دیکھیے باقی تو فیصلہ جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، دیکھیں نا فیصلہ دے دیا، لیکن اس کا ہم سمجھ رہے ہیں کہ فیصلہ تو ہو گیا لیکن پھر بھی گنجائش ہے بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنے کی. یہ بہتر ہوگا الیکشن ہو جائیں اور اس فضا میں ہو جائیں تو وہ کوئی ملک کے لیے بہتر رزلٹ نہیں دے سکتے. بہت شکریہ سر اپنے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین ہمارے تھے مسلم لیگ کے رہنما قیصر احمد شیخ صاحب. بریک کے بعد سے بات کریں گے کہ اب یہ جو سچویشن چل رہی ہے، پیپلز پارٹی یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے اور حکمران جماعتیں ڈیسائیڈ کر رہی ہیں کہ ایک پینل بنایا جائے گا، مذاکرات ہوں گے، غیر مشروط مذاکرات ہوں گے. کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ بریک کے بعد سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین سپریم کورٹ نے پنجاب میں جو عام انتخابات ہونے ہیں اس کے حوالے سے فنڈز کی عدم ادائیگی پر ان چیمبر سماعت کے موقع پر ججز نے فنڈ جاری نہ کرنے پر اظہار برہمی بھی کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ عدالتی حکم پر عمل کرنا پڑے گا. انور رضا صاحب، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ براہ راست الیکشن کمیشن کو جو فنڈ جاری کیے جانے چاہیے تاکہ انتخابات وقت پر ہو سکیں، لیکن وہیں پر ایک یہ تاثر بھی جا رہا ہے کہ حکومت یا پارلیمنٹ اس وقت ریڈی نہیں ہے یہ فنڈز دینے کے لیے. دیکھیے، سب سے پہلے تو پارلیمنٹ نے منع کر دیا کہ یہ فنڈز نہیں دیے جائیں گے اور ایک قرارداد بھی منظور کی. پھر اب سپریم کورٹ نے اس کی کارروائی کو آگے بڑھایا اور انہوں نے آج قائم مقام گورنر کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ براہ راست فنڈ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو دیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ براہ راست الیکشن کمیشن کو فنڈز دے سکتے ہیں، کیونکہ حکومت بھی انکار کر چکی ہے اور حکومت کے انکار کی وجہ پارلیمنٹ میں اس قرارداد کو مسترد کیا گیا اور فنڈز نہ دینے کی قرارداد وہاں سے منظور کروائی گئی ہے. تو پھر کیسے یہ فنڈز فراہم کیے جائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان دونوں کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے، اس کشمکش سے نقصان ہوگا، حالات مزید خراب ہوں گے. یہ حالات دیکھنے پڑیں گے کہ ٹھیک ہے، وہ جیسے کیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 سے 4.5 ماہ کا وقفہ ہے. اگر الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کی ڈیٹ دی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 اکتوبر کی، تو اگر سیاستدان بیٹھ جائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ چاہتی ہے بیٹھ کر وہ خود سے کوئی ڈیٹ اناؤنس کر لیں انتخابات کی، اس پر کنسنسس ہو تو حالات نارملائز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی جنگ یوں ہی جاری رہی تو پھر حالات مزید خراب ہوں گے. آج آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف نے بھی کہا کہ عوام کا مظہر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے اور طاقت کا سر چشمہ بھی عوام ہی ہیں. انہوں نے بڑی بیلنسڈ گفتگو کی ہے، آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے. اب آج بھی ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا قومی اسمبلی کا، قومی سلامتی کے ان کیمرہ اجلاس کے بعد، جس پر جو اراکین تھے انہوں نے بھرپور احتجاج کیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو قائم مقام گورنر کو بلا کر انہوں نے کہا گیا ہے کہ آپ فنڈز فراہم کریں. مجھے نہیں لگتا کہ قائم مقام گورنر جو ہیں وہ فنڈز فراہم کریں گے اور یہ لڑائی بڑھتی چلی جائے گی. اگر حکومت نے اور سپریم کورٹ میں معاملات بہتر نہ ہوئے تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. دیکھیے، ابھی وہ بل جس کو منظور نہیں کیا گیا تھا، عدالتی اصلاحاتی بل، جسے پہلے قومی اسمبلی نے، پھر سینٹ نے، پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے اپروو کیا، وہ 20 کو اگر پریزیڈنٹ اب بھی اس پر سائن نہیں کرتے تو وہ خود بخود قانون بن جائے گا. ایک ایسا بل جسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور وہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں اختیارات کے حوالے سے ہے. سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے اختیارات پر قدغن لگانے کے لیے بل پیش کیا گیا ہے، جبکہ پارلیمنٹ یہ جانتی ہے، گردانتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ جو پاور آف بیلنس ہے اس کے لیے بل جو ہے وہ لازم ہے کہ اگر آج خود نوٹس ہے تو اس کے لیے بینچ اگر تشکیل دینا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان اس میں 2 جو سینئر ججز ہوں گے وہ اس پر بینچ تشکیل دیں گے. صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس پر بینچ تشکیل نہیں دیں گے. اس سے متعلق جو بل ہے وہ متنازع بل بنا دیا گیا ہے. اب حالات مزید بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ یہ بل چیلنج ہوگا اور اس کو ضرور چیلنج کیا جائے گا اور حالات مزید خراب ہوں گے. آج جس طرح قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں دیکھیے ماریا، ساری سچویشن جو تھی وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تھی، سیکیورٹی کے حوالے سے تھی اور اس پر اظہار کیا پارلیمنٹیرینز نے بھی اور سیکیورٹی حکام نے بھی. ٹھیک ہے. اچھا انور صاحب، یہ جو اس وقت حکومت ایک سٹانس دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ یار اس وقت ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ بڑا عجیب تاثر چلا جائے گا کہ آدھے انتخابات ملک کے مئی میں ہو رہے ہیں، آدھے اکتوبر میں ہو رہے ہیں،
تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی انتخابات ایک ہی دفعہ بیچ میں کامن ڈیٹ سلیکٹ کر کے جس میں چاروں کے چاروں صوبوں کے انتخابات ہو جائیں؟ دیکھیے ماریا، یہ بات بالکل درست ہے، حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے اور شاید انہوں نے یہ پلان بھی کیا ہوا ہے۔ دیکھیے اگر پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات ہوتے ہیں تو پھر جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے صوبوں میں، تو مجھے بتائیے اس وقت وہ جو سیٹ اپ ہوگا جو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہوگا، کیا آپ اسے سسپینڈ کریں گے؟ کیونکہ یہ آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی انتخابات ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے تو پھر نگران سیٹ اپ ہوتا ہے پورے ملک میں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیے اس طرف اگر یہ بھی ایک بڑی اچھی رائے ہے، پرپوزل ہے کہ عام انتخابات کی طرف بڑھ جائیے اور ایسی کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دیجئے جس میں پورے ملک میں ایک دن انتخابات ہوں۔ لیکن ماریا پھر سوال وہی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے کہ کیا اس انتخابات کے جو ہم فورسی کر رہے ہیں کہ ہونے چاہیے یا ہوں گے، ان کے انتخابات کو تسلیم کر لیا جائے گا؟ کیا 13 سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کی اگر انتخابات میں شکست ہوتی ہے وہ سڑکوں پر نہیں ہوں گے؟ اور کیا عمران خان صاحب ان نتائج کو تسلیم کر لیں گے؟ نہیں، میرا کویشچن یہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مئی میں انتخابات ہونے چاہیے تو کیا سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے جو کہ اس وقت ملک میں ایک کیوس کی سچویشن ہے، ایک کیوٹک سچویشن بنی ہوئی ہے، تو کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ ہی آرڈر دے دے کہ 2 الگ انتخابات ہونے سے بہتر ہے 2 صوبوں کے ایک ہی دفعہ چاروں کے اکٹھے کروا دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو بہت اچھی ایک رائے تھی اور سپریم کورٹ از خود نوٹس پہ ایسا کر بھی سکتی تھی، لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے کہا پہلے کے پی کے اور پنجاب کے انتخابات ہونے چاہیے، سپریم کورٹ نے بھی اپنی لائن ڈرا کر لی اور اسی پہ اڑے رہے کہ انتخابات یہ 2 پہلے ہونے چاہیے اور اس کے لیے فنڈز دیں، اس کے لیے سیکیورٹی دیں۔ حکومت اس کی طرف جانا نہیں چاہتی، حکومت تو خود یہ چاہتی ہے کہ عام انتخابات ہوں ملک میں ایک ہی روز، لیکن یہ انہیں سوٹ نہیں کرتا۔ دیکھیے کے پی کے اور پنجاب کے انتخابات اس وقت حکومت کو سوٹ نہیں کرتے، اور جو حکومت کو سوٹ نہیں کرتے حکومت اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا چاہتی ہے۔ حکومت اگر اسمبلی فیڈرل قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دے، اپنی حکومت ڈیزالو کر دے، قومی اسمبلی توڑ دے، تو مجھے بتائیں پھر بھی تو ایک دن میں انتخابات ہوں گے۔ حکومت نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اس ڈیسیژن کو تسلیم نہیں کرنا، اس کے لیے انہیں کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ملک میں عام انتخابات کی طرف بڑھنا ہے تو بڑھ جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کے پی کے اور پنجاب کے انتخابات وہ فوری طور پر کروا دیں گے۔ آپ نے ان کی ریزسٹنس دیکھی ہے، وہ انتخابات کے حوالے سے فنڈز فراہم نہیں کر رہے، وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے تسلیم نہیں کر رہے، اس کے لیے ایک عدالتی اصلاحاتی بل آ گیا، وہ بھی بڑا اچھا پلے کر رہے ہیں، وہ سارا آئین اور قانون کے اندر رہ کر چیزیں کھیل رہے ہیں، اس کا انہیں فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے وہ تو ایک مہم چلا رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ایک کیمپین شروع کر دی، اپنا ایک بیانیہ ترتیب دے دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے خلاف یہ کارروائی کر رہا ہے۔ اب وہ عوام میں یہ تاثر لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے ماریا ان کے پاس کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں تھا، اور کیونکہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا تھا، عوام کو ریلیف نہیں دیا تھا، تو اب ان کے پاس کرنے کو کیا تھا؟ اب دیکھیں انہوں نے بیانیہ ترتیب دینا شروع کر دیا، اور اگر آپ دیکھیں اسپیشلی مسلم لیگ نون کے لوگوں کو تو وہ بالکل سپریم کورٹ کے خلاف، عدلیہ کے خلاف ایک مہم شروع کر دی انہوں نے، اور یہی ان کا بیانیہ ہے۔ یہ بیانیہ اگر آپ کہیں کہ عام انتخابات میں جو کیمپین ہے اس کی طرف لے کر جا رہا ہے تو بالکل یہ بات درست ہوگی، اور انہیں سوٹ بھی کرتا ہے کہ اب انہیں کوئی ایسا بیانیہ ملے جس کی وجہ سے عوام میں ان کی کوئی نہ کوئی پذیرائی ہو، کوئی سٹینڈنگ ہو، کیونکہ دیکھیے عوام کو ریلیف فراہم کرنے سے آپ، لیکن ایک بار پھر عوام کے ساتھ پلے ہو جائے گا۔ عوام کے ساتھ کب نہیں ہوا مجھے بتائیں؟ یہ 75 ایئر میں عوام کے ساتھ پلے کب نہیں ہوا؟ وہ جو ریلیف والی گیم تھی وہ تو وہ تو ختم ہوگی نا۔ دیکھیے نہیں، وہ بھی دیکھیں نا، مفت آٹا تقسیم کر دیے گا، شاید یہ شہباز شریف صاحب کی سیٹسفیکشن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مفت آٹا تقسیم کر کے ان کو دل کو تسلی ہوگی، لیکن ابھی بھی جو لوگوں کے حالات کار ہیں، جو لوگوں کا اپنا گزر بسر ہو رہا ہے، اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتی کہ عام آدمی تو چھوڑیے، غریب آدمی تو بالکل پس کر رہ گیا۔ دیکھیے جس کی 20,000 سیلری ہے وہ بل کہاں سے دے گا، بجلی کا، گیس کا، وہ کھانا کہاں سے کھائے گا، بچوں کا اسکول کی فیس کہاں سے دے گا؟ بڑے حالات خراب ہیں۔ شاید اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، عوام جب اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر حالات خراب ہوں گے۔ اب حالات اس لیے خراب ہو رہے ہیں، اب عوام تو اتنے پس چکے ہیں، اور وہ دیکھیے جب کوئی پولیٹیشین اپنے حلقے میں جائے گا تو لوگ اس کو بالکل آڑے ہاتھوں لیں گے، سخت سوالات کریں گے، ممکن ہے اس سے زیادہ آگے تک جائیں، کیونکہ جب آپ عوام کو ریلیف ہی نہیں دے پا رہے تو اس کا مجھے بتائیے عوام کو کیا فائدہ؟ عوام تو آپ کو اس لیے الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ آپ انہیں ریلیف دیں، آپ ان کی زندگی میں بہتری لائیں، آپ ان کے لیے ایسی لیجسلیشن کریں کہ انصاف ہوتا ہے ملک میں دکھائی دے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہر وقت کبھی نہ کبھی آپ دیکھیے گا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اب دیکھ لیجئے، ایسے سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، کر دی جاتی ہے کہ عوام کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور ملک کی خاطر جناب وسیع تر مفاد میں فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ اب بھی وہ ہو رہا ہے، اب بھی تو دیکھیں نا، سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی کا کس کو نہیں پتا؟ مجھے بتائیں تو اس میں کیا کسی ادارے کو انٹروین کر کے حالات کو نارملائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ عوام کے ریلیف کے لیے پاکستان تحریک انصاف نکلی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی شاید یہ بھول چکی ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے وہ نکلے تھے۔ دیکھیے ماریا، یہ تو ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہوتا ہے کہ جی ہم جو یہ پولیٹیکل پارٹیاں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ
बुग़्ज़ माविया में बाहर निकले हुए हैं। उन्हें पता है कि वो किसी सूरत शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट को, पीडीएम की गवर्नमेंट को वो कहते हैं ओवर द नाइट ख़त्म हो जाए, इसके लिए जो मर्जी होता है होता जाए। खान साहब को यह है कि इनको हटाया जाए और कोई मर्जी सेटअप आ जाए, उनको इससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन देखे तो वो भी तो लीडर हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है कि जहां इन 13 जमातों की है, उनकी भी है, हमारी भी है कि मुल्क को इस गर्दाब से, इस हालात से निकालने के लिए सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। लेकिन सब अपनी अना, अपने नज़रियात को भूल कर अपनी ना के खौल में बैठे हुए हैं। चाहते यही है कि हम इसको किसी ना किसी तरीके से हटा दें, भले मुल्क के साथ जो मर्जी हो, रियासत कमज़ोर होती है तो हो। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा था जिस पर सबका कंसेंसस था कि ये इंसाफ फराहम करेंगे, उसको भी मुतनाज़ा कर दिया गया। आपको याद होगा जब ऑडियोज आया करती थी, हम कहा करते थे कि अब ये हालात उस तरफ चले गए हैं कि एक दिन आएगा कि अदलिया पर भी उंगलियां उठेंगी और उन्हें भी मुतनाज़ा कर दिया जाएगा। और देख लें, मुतनाज़ा होगी अदलिया और उन्हें आप देख लें क्या वो दिन भी आ चुका है। अनवर, ऐसा वक्त भी ख़त्म हो चुका है। तो इस तमाम इस वक्त जो सिचुएशन है उसका एक ही वाहिद सलूशन है, वो है मुज़ाकरात। ये सारे पार्टीज़ के लीडर्स ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस मुज़ाकरात के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो मुज़ाकरात के ज़रिए माहौल को साजगार बनाने के लिए पैनल बनाने का ऐलान तो किया। पैनल कब एक्टिव होगा, कब मुज़ाकरात शुरू होंगे, गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे, इसका भी आवाम को इंतज़ार है, इसका हमें भी इंतज़ार है। वक्त ख़त्म हो चुका है नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।